میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، یہ فروخ شہزاد ہے قادیانی تھائی لینڈ کا۔ تو کیا اس کی حماقتیں اور بیوقوفیاں پہلے بھی آپ کے سامنے کئی لائی جا چکی ہیں؟ ابھی یہ دیکھیں، ایک اور ویڈیو اس نے بنا کے اپلوڈ کروائی ہے یہ کہ ایچ ایم ڈی ٹی وی چینل پہ۔ کیا لکھا؟ عامر نذیر کے چیلے کی دھوکے بازی۔ عامر نذیر کو بیچ میں لے آیا، بھائی وہ جانتے ہی نہ مجھے۔ خیر، تو اب اس کا ٹائٹل کوئی دیکھ لیں کیا لکھا ہے۔ عمر فاروق بٹ کا دجل دھوکا۔ ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ کو دیکھیں، زوہیں کی جگہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زاد لکھا ہوا ہے۔ ان کو تھمبنیل بنانا تک نہیں آتا۔ خیر، اس کو چھوڑیں۔ تو آگے دیکھیں، اپنے بزرگوں کے عقائد کتابیں اپنے بزرگوں کو جھوٹا مانتے ہیں۔ اچھا، بزرگان اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ خان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب چلیں آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں ایک اور مزے کی بات، جو ایک نئی ویڈیو میں بھی ہے۔ اصل میں حماقتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے سامنے پہلے کون سی لے کر آئیں۔ تو یہ تھانوی صاحب کا حوالہ انہوں نے پیش کیا، آپ کو پرسنل میں وہ بھی دکھاتا ہوں۔ ایک اور بات لکھی ہے، نوٹ کے نیچے دیکھیں، دیوبندی حضرات 16ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں اشرف تھانوی صاحب کو، اور بریلوی حضرات 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں۔ اب یہ 16ویں صدی کون سی ہے؟ اب دیکھیں، وہ تو فوت ہوئے ہیں پچھلی صدی میں، انگریزی سالوں میں دیکھیں تو 20ویں صدی تھی۔ وہ پاکستان بننے سے 2 سال پہلے فوت ہوئے تھے تھانوی صاحب، 2 سال غالباً۔ اور اسی طرح اگر ہجری کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی ابھی 15ویں جو چل رہی ہے، اس نے کیا بنا دی ہے؟ 16ویں صدی کا مجدد۔ واہ بھائی واہ! ابھی 1442 ہجری جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس نے یعنی 15ویں صدی ہے۔ تو یہ اتنا بیوقوف ہے، یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک اور ویڈیو آئی ہے اسی چینل پر، یہ آپ دیکھیں، اس کے بھی آپ کو ابھی تجزیہ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ یہی بات کرے گا۔ بہرحال، تو اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں اس نے پیش کیا، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ شور مچاتا رہا، بھائی کوئی میں نے سکرین نہیں دکھایا، یہ سب کچھ چھپا لیے۔ حالانکہ سیانے کہتے ہیں دیگ میں سے ایک چاول چکھ لیا جائے تو کافی ہوتا ہے۔ تو اور مزے کی بات ہے، میں نے کئی سکرین دکھائے بھی تھے مقابیس المجالس کا، پہلے الٹا اس نے اسی کو دکھا کے کہا بھئی یہ دکھایا نہیں ہے۔ خیر، اب یہ ایک چاول اور چکھ لیتے ہیں ان میں سے، کہہ رہا تھانوی صاحب کا نہیں دکھاتے، کہتے اس نے کہا جی نعوذ باللہ، انہوں کا یہ فتویٰ ہے، یہ ان کی کتاب میں دیا ہوا ہے، پوسٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ بہانے شاید بنائے، میں نے تو بنائی ہی نہیں، اب یہ بہانے نہیں چلنے، خود کہہ چکا ہے کہ اچھا۔ تو کہہ رہا جی کیا کہا اس نے؟ دیوبندی حکیم دیوبند مولوی اشرف تھانوی کا فتویٰ کیا ہے جی، ماں سے زنا جائز، اوپر ٹائٹل بنا ہوا ہے۔ اب آپ کو یہ پورا صفحہ دکھاتے ہیں، اس نے تو کچھ دکھایا بھی نہیں ہے۔ یہ جو صفحہ لگا ہوا ہے اس کا تو نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا۔ جلد 6 صفحہ 55-54 ہے، یہ ملفوظ تھوڑا پتہ چل رہا ہے، ملفوظ نمبر 49 ہے، اور دینی حالت کی بربادی کا سبب یہ ہے نظر آ رہا ہے۔ اس کا عنوان یہ آپ کو میں پورا پڑھ کے سناتا ہوں تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا فتویٰ ہے، فتویٰ ہے بھی کیا، یہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اس ویڈیو میں، وہی باقی سارے کاپی پیسٹ، تو وہ آپ کو دکھا دیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 67 ہے، اور اس کی اشاعت 1424 محرم کی ہے۔ یہ وہ والی اشاعت ہے، اس لیے بعض دفعہ صفحات میں فرق ہوتا ہے۔ یہ 67 نمبر پیج ہے یہاں پر، اور ملفوظ 49، دینی حالت کی بربادی کا سبب
ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس نیچریت کی بدولت زیادہ تر لوگوں کی دینی حالت برباد ہوئی، ان کے یہاں ہر چیز کا معیار اور مدار محض عقل ہے۔ لیکن موٹی بات ہے کہ مخلوق احکام خالق کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ پر عقل بھی تو مخلوق ہی ہے، وہ کہاں تک پرواز کرے گی؟ کہیں نہ کہیں جا کر اس کی دوڑ ضرور ختم ہو جائے گی۔ یعنی عقل کی مذمت کر رہے ہیں، یہ کہاں تک چل سکتی ہے؟ ہر چیز میں مذمت بھی نہیں، ہر چیز میں عقل معیار اور مدار نہیں بن سکتی، یہ نیچریوں کے جیسے کہ ہے۔ تو آگے فارسی شعر ہے: آزمودم عقل دور اندیش را، بات ازیں دیوانہ سازم پیش را۔ اس لیے سخت ضرورت ہے کہ اب سب چیزوں کو وحی کے تابع بنا کر کام میں لگے، بغیر بدون وحی کے اتباع کی راہ کا ملنا کار دارد۔ یعنی وحی کے بغیر اتباع کی جو راستہ ہے وہ نہیں مل سکتا۔ بس اصل چیز ہے وحی، اور اگر نیری عقل پر مدار رہے تو عقل کا ایک اقتضا یعنی تقاضا تو یہ بھی ہے، جیسا ایک شخص نے کہا تھا، کسی شخص نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اب وہ بات آ رہی ہے۔ کہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ ارے خبیث، یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب میں سارا ہی اس کے اندر تھا، تو اگر میرا ایک جز اس کے اندر چلا گیا تو حرج کیا ہوا؟ یہ عقلی یعنی کہ اس کی عقل اس کی بتا رہی تھی، عقلی توجیہ تھی اس کی۔ یہ حکم بھی تو عقلیات میں سے ہو سکتا ہے۔ ایک شخص گوں کھایا کرتا تھا اور منع کرنے پر کہا کرتا تھا کہ جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر اگر میرے ہی اندر چلا جاوے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو ان چیزوں کو عقل کے فتویٰ سے جائز رکھا جائے گا۔ ابھی عقل کے ان کے فتوی ہوتے تھے، عقل میں یہ تھا میرے اندر ہے، میں اس کے اندر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی آج کل کے عقلاء ہیں، غرض عقل کا اتباع بدون وحی کے کرنا بالکل انہی واقعات کا مصداق ہے۔ چنانچہ اب بھی نتیجہ یہی ہو رہا ہے۔ اب وہ منع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی وہ گوں کھاویں گے اور کھا رہے ہیں، ایسی ہی عقل، وہی شعر ہے۔ تو یہ بات ہے، وہ مذمت کر رہے ہیں عقل کے وہ مدار رکھنے کی، اسے منع کر رہے ہیں، اور اس جیسے بدبخت جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی تھانوی صاحب کا فتویٰ یہ دیکھیں جی، دیوبندی حکیم الدیوبند مولوی شریف تھانوی کا فتویٰ ہے کہ جی بدکاری کرتا تھا، اور سارا اندر عقلیات میں سے ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو آگے ان چیزوں کو عقل کے فتویٰ سے جائز رکھا جائے گا، تو یہ اس لیے جی جائز قرار دے دیا۔ یہ صفحہ نمبر یہ پوسٹ ایسی بنائی، صفحہ لگایا جی کسی کو نظر ہی نہ آئے، تو یہ اس کا کہ جلد ہے ایک، تو وہ یہ سامنے آ ایک گیا۔ دانہ آپ نے چکھ آگے لیا ہے کہ دیکھتے اس ہیں۔ میں ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، تو یہ باقی بھی اسی پر قیاس کر لیں کہ وہ کیا ہوگا۔ تو اس نے اس ویڈیو میں تو وہی چیزیں دوبارہ جو ہے نا، وہ ساری جو پہلے بات ہوئی تھی وہی چیزیں دوبارہ اپلوڈ کر دی ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا دوبارہ یوٹیوب پر بس کاروبار بنا رہے ہو، تو دوسروں کا بھی وقت ضائع اور ہمارا بھی ضائع۔ خیر، تو ان کا تو کاروبار ہے یہ۔ اب یہ شور مچا رہا ہے جی، ویڈیو بنایا تو حوالہ بھی اوپن کر کے دکھائے، سچ کیوں چھپاتے ہیں؟ ایسے ہی یہ جو غالباً چینل ہی یہ بناتا ہے یا کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ وہی آدمی ہے، یہ نمبر جو ہے پتہ نہیں چینل یہی چلاتا ہے یا کون ہے، اکثر جو ہے یہی لنک وغیرہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی۔ زیادہ تر تو یہی فضول کاپی پیسٹنگ چلتی رہی ہیں، دیکھیں وہ بھی سکین، یہ دیکھیں۔ تو اس نے ایک اصول یہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ سچ کو چھپانے والے لعنتی ہوتے ہیں جناب۔ تو میں نے کہا بھائی کیسے سچ ہے؟ دنیا میں کروڑوں سچ ہیں جو آپ بھی نہیں دکھائے، تو اپنے اصول کے مطابق آپ لعنتی ہیں۔ تو میں نے تو ان کو شروع میں کہا ہے، میں نے تو وہ سکین دیکھے ہی نہیں جو تم دکھاتے ہو۔ اتنا فالتو ٹائم کس کے پاس ہے جو 500 تم بھیج دو تو ہم وہی دیکھنے بیٹھ جائیں۔ تو وہ تو پہلی ویڈیو کا مختصر احوال تھا۔ اب یہ دوسری ویڈیو دیکھیں جو 2 گھنٹے پہلے ہی اپلوڈ ہوئی ہے، یہ ہماری کل کی گفتگو ہوئی ہے، اب نیا اگلی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ تو
تو پھر کہتا ہے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے انکار یعنی جھٹلا گئے۔ اب یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اصل احوال کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہے اس ویڈیو میں پہلے تو اس نے شور کیا ہے کہ جی وہ توفی کا معنی نہیں بدلتے، توفی کے اوپر تو کہتا ہے وفات کا معنی ہے، بزرگوں نے بھی کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، وہ وغیرہ وغیرہ تھانوی صاحب کا دکھایا۔ تو کہتا ہے آج کل کے مولوی وہ کہتے ہیں موت معنی نہیں ہے، حالانکہ اس کو میں نے یہ لنک بھیجا ہے، آپ حضرات بھی ضرور دیکھیں۔ یہ ڈاکٹر سعید مکی صاحب کا آن لائن درس ہے، اور یہ اس کا دوسرا حصہ بالخصوص جو ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ تو اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ اس میں انہوں نے 4 طرح کی تفسیریں بیان کی ہیں توفی کی، اور چاروں کو انہوں نے کہا ہے بہت شاندار تفسیریں ہیں، ساروں صحیح ہیں۔ تو ان میں سے آخری جو ہے وہ موت والی بھی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے موت والی تفسیر کی ہے، اس میں کون سے شبے کی بات ہے۔ اور خود یہ ترجمہ اس نے خود کئیوں کا لگایا ہے کہ وفات دوں گا، موت دوں گا۔ بھئی ہاں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وفات دے گا، ابھی نہیں ہوئی، یہ تو تم نے ہماری بات کو ثابت کیا ہے، لیکن اس میں اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے والا تھا اس کی بیوقوفیاں، یہ جو ہے اس پر تو میں نے پوری ایک فہرست جو ہے بنائی ہے، پلے لسٹ بنائی ہے۔ یہ دیکھیں فاروق شہزاد، یہ آپ میرے چینل پر آئیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ فاروق شہزاد قادیانی کی بے بسی اور حماقتیں، یہ دیکھیں اس پر کئی ویڈیو موجود ہیں، اور یہ والی بھی اس میں ڈال دیں گے۔ تو چلیں ایک تو پرسنل میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، وہ آپ کو بعد میں سنائیں گے، پہلے ویڈیو کی طرف ہی آ جاتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو بنائی ہے اس میں چند ایک پوائنٹ اور چند ایک حماقتیں واضح کرتے ہیں، کیونکہ تو دانا ہی چکھنا ہوتا نا، یعنی کہ دیگ میں سے، تو وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو وہ جو میں نے لنک لگایا تھا کہ مرزا قادیانی کا توفی کا بانجھ قاعدہ توڑ دیا گیا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہی ثابت کیا گیا تھا کہ یہ بانجھ قاعدہ ہے، اس کا کوئی مثال ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی جزی ہی کوئی نہیں ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں یہ پوسٹ آج کل کے علماء کرام کے بارے میں کہ توفی کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، جبکہ ان کے جو بزرگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ دیکھیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اشرف علی تھا۔ اب اس نے وہ ویڈیو سنی کوئی نہیں کہ اس میں بھی وفات کا معنی کیا گیا تھا چوتھے نمبر پر، وہ آپ ضرور سنیے گا۔ اور یہ جو اسکین خود لگائے گا اس نے وہ بھی دیکھے ہوئے کوئی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو میں ثابت کرتا ہوں۔ ابھی پہلے تھانوی صاحب کی طرف آیا، تھانوی صاحب کا القرآن الحکیم، ٹھیک ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، متوفی کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں وفات، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل کے علماء کرام کرتے ہیں زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا یا پورا اٹھا لیا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے یہ اسی نے لگایا ہے، میں نے نہیں لگایا۔ تو کہہ رہا ہے جی انہوں نے معنی وفات کیا ہے، تو ان کے جو بزرگوں کو چھوڑ دیا، بزرگ تو وفات کے قائل تھے، شور یہ مچایا ہوا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ہی لگا رہا ہے۔ تو اب ترجمہ دیکھیں ان کا، اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک، یہ بریکٹ میں تشریح بھی ساتھ دیکھتے جائیں، کیونکہ یہ بزرگوں کی بات کر رہا نا، ان کی بات، ان کا فہم کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے۔ تو جی کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں۔ لے بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی فی الحال تو اٹھانا ہے، وفات دینے والے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ نے وفات نہیں دینی، بالکل اللہ وفات دینے والا ہے۔ اور یہ تو اس نے بار بار اپنے آپ کو خود جھوٹا ثابت کیا اور اپنا عقیدہ جھوٹا ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ ماضی میں وفات ہوئی ہے، مستقبل میں نہیں ہوگی، ماضی میں ہوئی ہے، خود اس نے جھوٹا ثابت کر دیا۔ تو میں مختصر سے مختصر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں حاشیہ، دیکھیں حاشیے میں جو ہے اس کا نمبر 4 نمبر حاشیہ ہے۔ تو یہ وعدہ عالم بالا کی طرف فی الحال اٹھا لینے کا ہے، چنانچہ یہ وعدہ ساتھ کے ساتھ پورا کیا گیا، جس کے ایفا کی خبر سورہ نساء میں دی گئی ہے، رفعہ اللہ الیہ، اب زندہ آسمان پر موجود ہیں۔
اگرچہ پہلا وعدہ پیچھے پورا ہوگا لیکن مذکور پہلے ہے، کیونکہ یہ مثل و دلیل کے ہے دو وعدہ دوم کے لیے، اور دلیل رتبتاً مقدم ہوتی ہے یعنی پہلے ہوتی ہے، اور واو چونکہ ترتیب کے لیے موضوع ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ واو اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ یہ کام ترتیب میں ہوگا، پہلے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، ترتیب میں نہیں ہوتا، جیسے جو ہے مختلف مواقع میں آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک میں بھی موجود ہے، قرآن میں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین ایک جگہ یوں ملتا ہے، اور اسی طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو مطلب ہوگا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور شرک بعد میں چھوڑو، ترتیب کی بنا دیے۔ ایسے ہی بعض جگہ ہے بربی موسیٰ و ہارون، دوسری جگہ ہے بربی ہارون و موسیٰ۔ تو اگر واو ترتیب کا مانا جائے تو ان دونوں آیتوں میں سے ایک سچی ہوگی اور دوسری جھوٹی، حالانکہ دونوں آیتیں سچی ہیں، بس اس سے ثابت ہوا کہ واو ترتیب کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا تو اب دیکھیں، بس وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ واو چونکہ ترتیب کے لیے موضوع نہیں ہے یعنی بنایا ہی نہیں گیا، لہذا اس تقدیم و تاخیر میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، یہ خود ہی سندے میں نکال کے دکھاتے ہیں، بخاری میں تو سند ہی کوئی نہیں ہے اس کی، لیکن دوسری جگہوں پر موجود ہے تو بڑے شوق سے نکال کے دکھاتے ہیں، بھئی یہ دیکھو، حالانکہ در منصور وغیرہ میں وہ مختلف مقامات پر دکھائی جا چکی ہیں کئی دفعہ، اور کہ فی آخر الزمان بھی ہے ان کی روایت میں کہ وہ آخر زمانے میں وفات ہوگی۔ اس کے بعد یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے احکام الاسلام عقل کی نظر میں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی دیکھیں ذرا، توفی کے بارے میں کہ قبض روح واضح واضح ہے۔ یہ بھی اس کو نظر نہیں آیا کہ یہاں پر لکھا ہے توفی جس کے معنی لغوی قبض کے ہیں، معنی لغوی قبض کے ہیں، دیکھیں لغوی معنی قبض کے ہوتے ہیں یعنی کہ پکڑ لینا، جب بھی چیز پاں ہوتا ہے جب کہ کوئی چیز نکال لی جائے، تو لغوی معنی تو وہ ہیں، ہاں مجازی معنی وفات کے ہیں، اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں ہے، یہ شور مچاتے ہیں خام خواہ کا۔ یہ جو ہے نا دیوبندی حضرات، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو 16ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کی دماغی اور علمی حالت ہے، 16ویں صدی ہجری، ابھی 16ویں شروع ہی نہیں ہوئی، 15ویں چل رہی ہے، یہ بیوقوف، چلیں اس کو چھوڑیں، کیا کہیں اس کو، ویڈیو لمبی نہ ہو۔ حضرت مولانا علی حجویری داتا گنج بخش، پھر یہ حدیث مبارکہ ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ سارے بزرگان جھوٹے ہیں، ان سے سوال کیا ہے، تو دانا تو ہم نے چکھ لیا ہے، جس سے آپ کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ باقی بزرگوں کے بارے میں جو تحریفات اور دجل و فریب کرتے ہیں وہ مختلف ویڈیوز موجود ہیں، آواز حق چینل ہے، استاد الحق وغیرہ کا، مختلف حضرات وہ اشکار کرتے رہتے ہیں، تو چند چیزیں ہم بھی اشکار کر رہے ہیں۔ اب ایک ایک بات جو ہے اس کو تفصیل کھولیں اس کی تو کئی گھنٹے لگ جائیں اس میں، تو دانا چکھ لیا گیا ہے جناب، اب آپ کی مزید کوئی بیوقوفیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی تو آئیں گی۔ حدیث مبارکہ ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ سارے بزرگان جھوٹے ہیں، ان سے سوال کیا ہے، پھر یہ دیکھیں صحیح بخاری، اس میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں متوفی کا مار ڈالنے والا ہوں، ٹھیک ہے، چلو بالکل ٹھیک ہے، مار ڈالنے والا ہوں، یعنی کہ ابھی وفات نہیں ہوئی، یہ خود ہی اس نے دلیل دے لی، بخاری شریف کی دلیل دے دی ہے۔ یہ ایک جو ہے سکین لگایا، اس کے بارے میں میں نے یہ 2 سوال ان سے کیے، ٹھیک ہے، اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ پھر یہ امام غزالی، ٹھیک ہے، یہ اس میں جن کی کتاب ہے، سوال کیے تھے، اس کا میں نے اس کو بالکل جواب دیا تھا، بالکل جھوٹ بول رہا ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ بات چیت چل رہی ہے پرسنل میں، مطلب پہلے میں نے کہا بھئی جب اس نے کہا ہر ایک بشر کے لیے ایک ہی ترجمہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وکری سائنس کیوں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام بشر رسول انسان نہیں تھے؟
تو میں نے بلکہ اس نے کہا جی پہلے شراب بھی حرام نہیں تھی. بہرحال یہ پھر وہ گفتگو جو ہے نا پرسنل والی وہ آپ کے سامنے آئے گی تو ساری تفصیل آ جائے گی. ابھی ہم ویڈیو پر رہتے ہیں. یہ سر سید احمد خان صاحب ان کی تفسیر القرآن کتاب ہے، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ درج کیا ہوا ہے. ٹوٹل جو واقعہ سلیب تھا نا قرآن کی آیت اور ترجمہ کے ساتھ، یہ دیکھیے یہ بھی فاتح مسیح کے قائل تھے. تو آپ پڑھ کے بتا دیں، یہ نیچری تھا. تو آپ پڑھ کے بتا دیں قرآن کی آیت جس میں ٹوٹل وفا آپ لوگ جو بیان کرتے ہیں واقعہ صلیب کے، صلیب پر چڑھایا گیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور زخمی کیا گیا، یہ وہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کوئی آیت آپ ہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں. انہوں نے کون سی آیت لکھی ہے؟ کوئی ہمیں بھی دکھائے، ہمیں تو کہیں نہیں نظر آ رہی کوئی آیت ہے. قرآن سے صرف اتنا ہی ثابت کر دیں، قرآن سے صرف اتنا ہی ثابت کر دیں کہ وہ آسمان صلیب پر لے جائے ہی گئے ہوں. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ نفی تو ملے گی وما صلح، قرآن یہ پر دیکھیں لے جانا بھی کہیں سے مختلف دکھا دیں بزرگان تو آپ متوفی صرف کا یہ دکھا دیں تو ممیتوں کا مان جائیں گے. سب کا ایک ہی ترجمہ، اس میں سند بھی ہے، میں سند بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، سند بھی ہے، یعنی کہ یہ بات پکی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہی ان کو ماروں گا. صحیح ہو گیا، آپ نے بھی مان لیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کیتا تھا رفع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے. اس کی کوئی ایسی سند متصل موجود نہیں جس کی بنیاد پر اس قول کو قبول کیا جائے. زاد المعاد جلد 1 صفحہ 84. یہ تو نیا تازہ ایڈیشن ہے، پرانا تو کوئی نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے تھے تحریف کر دی، بڑا شور مچا رہے تھے، اور اس میں بھی آپ نے یہودیوں کی طرح پورا نہیں پڑھا. اس میں جو اردو ترجمہ بھی بلکہ چھپا ہوا موجود ہے اس میں واضح ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور اس عمر میں ہی انبیاء مبعوث ہوتے ہیں. تو اس لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال میں اٹھانے کا کہا گیا ہے تو اس کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ 33 سال میں تو نبی مبعوث ہی نہیں ہوتا. تو آپ نے ادھوری بات پیش کی ہے اور یہودیوں کی طرح چھپا لی ہے اصل بات. تو بالکل انکار نہیں کر رہے کہ سیرت سے ہوا ہی نہیں ہے، وہ 33 سال کی عمر میں رفع کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے، 33 سال میں تو نبوت ہی نہیں ملتی. خیر، اور اس کے علاوہ بڑی تفصیل سے ابن قیم کی مختلف کتابیں موجود ہیں جن میں انہوں نے کلیئرلی واضح کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں فوت نہیں ہوئے. ایسا ابن تیمیہ کا بھی اس نے تذکرہ کیا تھا، ان کی بھی بہت سی کتابیں موجود ہیں. یہ دیکھیں، کہہ رہا ہے میں پرانا ایڈیشن دکھا رہا ہوں، نیا میں تو فرق ہے. یہ تو میں نے اردو ترجمہ لگایا ہے، یہ بھی نیا ایڈیشن ہے، اس میں بھی وہ بات مکمل موجود ہے. 40 برس کی عمر میں مبعوث فرمایا، اور یہ کمال عقل کا وقت ہوتا ہے. روایت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اسی عمر میں مبعوث ہوتے ہیں. اور یہ جو صرف پڑھ دیا، یہ والا حصہ چھوڑ دیا اس نے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. مسیح علیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 برس کی تھی. تو اس کے متعلق کوئی متصل سند کی حدیث نہیں ملتی، متصل سند کی حدیث نہیں ملتی. 33 برس کا انکار کر رہے ہیں. تو دوسری ابن قیم کے اور کتابیں موجود ہیں، یہ دیکھیں، وہ ساری تحریر یہاں پر بھی موجود ہے. یہ ساری یہودیانہ خصلت پر عمل کرتے ہوئے ادھوری بات نقل کر دیتے ہیں. التبیان فی ایمان القرآن، ابن القیم کی، اس میں لکھا ہے وَهَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ وَغِذَاؤُهُ مِنْ جِنْسِ غِذَاءِ الْمَلَائِكَةِ، کہ یہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم جو ہیں زندہ ہیں، مرے نہیں، اور ان کی غذا ملائکہ کی جنس کی غذا والی ہے، یعنی جو ملائکہ کی غذا ہے وہی ہے. اور اس سے اوپر جو ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی جو ہے ایام ٹھہرتے تھے، کچھ بھی نہ کھاتے تھے. خیر وہ اور طرف بات چلی جائے گی.
تو ایک اور کتاب دیکھیں، ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہودی والنصارى، یہ بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 384-85 صفحے پر۔ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّ رَبَّهُ تَعَالَى أَكْرَمَ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَنَزَّهَهُ، اس کو میں تھوڑا اور بڑا کر لیتا ہوں، یہ وَنَزَّهَهُ وَصَانَهُ أَن يَنَالَ إِخْوَانُ الْقِرَدَةِ مِنْهُ مَا زَعَمَتْهُ النَّصَارَى أَنَّهُمْ نَالُوهُ مِنْهُ بل رفعه إليه مؤيدا منصورا لم يشكه أعداؤه بشوكة ولا نالته أيديهم بأذى فرفعه إليه وأسكنه سماءه وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه ثم يكسر به الصليب ويقتل به الخنزير ويعلي به الإسلام، کہ ترجمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، یعنی مسیح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، کہ یہودیوں سے بندر والے جو ہیں، ان کے بھائی جو بندر بنے تھے، ان کے بھائیوں سے بچا لیا، جیسا کہ نصارہ بھی گمان کرتے ہیں عیسائی کہ وہ انہوں نے ان کو پکڑ لیا تھا، جو قادیانی بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں پکڑ لیا تھا، ایسا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، مؤیدن قوت پہنچاتے ہوئے، ان کی مدد کرتے ہوئے، ان کے دشمن ایک کانٹا بھی نہیں پہنچا سکے اور نہ ان کے ہاتھ ان کو پکڑ سکتے برائی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، اور ان کو اٹھا لیا اور اپنے سامان میں ٹھہرایا، ان کو ان قریب بھیجیں گے اور وہ انتقام لیں گے اور مقابلہ کریں گے مسیح الزلال کا، گمراہ کا، اور اس ان کے کے بڑے پیروکاروں کا، قدیم قدیم مسیح ایڈیشن توڑیں بھی گے، موجود ہیں، وہ بھی انہیں انشاءاللہ آپ کو خنزیر دکھا کریں گے دیتا ہوں۔ وغیرہ یہ وغیرہ۔ دیکھیں، یہ جو ہے شروع کے ایڈیشنز موجود ہیں، تو یہ دیکھیں ٹائٹل پیج، یہ اس کی یہ بڑا قدیم کلمی نسخہ ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں نئے تو آپ کو نہیں دکھا رہے، نئے بھی موجود ہیں تو پرانا ہی دیکھ لیں، پھر یہ شور مچائے گا، نئے میں تبدیلی کر دی ہے۔ تو ابن تیمیہ، قیم، یہ سب کی تو آواز حق چینل پر بڑی تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں، اس کا بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا، جس میں یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولے تھے، یہ تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، یہ سب جھوٹ مرزا صاحب نے بولے ہوئے ہیں، تو ان کی کلئی کھول دی گئی ہے کہ وہ سب حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل تھے، تو کافی حوالے۔ یہ ابن تیمیہ کا حوالہ ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، کلمی نسخہ، بیان ان اللہ رفع ہوئین سلمہ من القتل وبین انہم یؤمنون به قبل ان یموتا، کہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا اور ان کو محفوظ رکھا قتل سے، اور بیان کیا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ ہاں وہ جو آیت ہے فَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو آگے نیچے آ جائیں، وَلَفْظُ التَّوَفِّي لُغَةَ الْعَرَبِ، یہ آگے چیلنج کرے گا مرزا صاحب کا، وہ چیلنج مشہور ہے، اس کا جواب پہلے ہی دے دیتا ہوں کہ وہ جو توفی کا لفظ ہو، اللہ فاعل ہو، زیر مفعول ہو، تو کہتے ہیں موت کے علاوہ معنی نہیں ہے، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے لغت عرب میں معنی ہے الاستیفاء والقبض، پورا پورا لے لینا اور قبض کر لینا، پکڑنا۔ ثانی صاحب نے بھی جیسا کہ اوپر بتایا تھا، وذالک ثلاثۃ انواع، اس کی تین قسمیں ہیں، احدھا، نمبر ایک توفی النوم، نیند کی توفی، والثانی توفی الموت، دوسری موت کی توفی، والثالث توفی الروح والبدن جميعا، تیسری روح اور بدن دو کٹھی کی توفی۔ فإنه بذلك خرج عن حال اہل الارض، وہ اسی والی کے ساتھ جو ہے نکلے تھے زمین والوں کی حالت سے، الذين يحتاجون الى الاكل والشرب، یہ زمین والے جو ہیں یہ ضرورت مند ہوتے ہیں کھانے پینے کے، اور لباس اور نو، نیند، پخانا، پیشاب۔ المسیح علیہ السلام توفاہ اللہ وفی السماء الثانیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے اسمان میں اٹھایا تھا، الی ان ینزل الی الارض، یہاں تک کہ زمین تک اتر آئیں گے۔ یہ دیکھیں قدیم کلمی نسخہ آپ کو دکھا دیا ہے، اس کا یہ ترجمہ بھی آپ ساتھ دیا گیا ہے، اس کو آپ لوگ کے پڑھ بھی سکتے ہیں، میں نے بھی کر دیا ہے۔ ایک اور صفحہ دیکھیں، اس میں ہے کہ ان اللہ لم یکن
لم یکن ان المسیح مات ولا قتلا، کہ نہیں ہوا کہ مسیح مرے ہوں اور نہ ہی قتل کیے گئے۔ وَإِنَّمَا قَالَ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اچھا یہ اس سے پہلے والا صفحہ تھا، یہ ذرا بعد میں لگ گیا۔ بہرحال یہ پہلے والا صفحہ ہے، یہ وہ آیت ہے متوفیک ورافعک الیہ قال المسیح ولما توفیتنی، تو اس کے بعد یہ والا چیک صفحہ ہو بنتا گیا ہے، ہے، پھر وہ آگے متوفی سنیں کتنی چیلنج۔ قسمیں ہیں یہ وغیرہ وغیرہ۔ چیلنج ہے حضرت مسیح تو موعود یہ علیہ ہے السلام کا چیلنج ہے، 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اس کا جواب دینے کی کسی میں جرت نہیں ہے، ہمت نہیں۔ وہ جو ویڈیو ہے اول تو وہی میں نے کہا تھا کہ یہ بانجھ عقیدہ جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے ڈاکٹر سعید مکی صاحب کی، بلکہ یہ تو 100 سال پہلے مرزا صاحب نے خود ہی توڑ دیا تھا۔ سراج منیر کا حوالہ لگا دیا گیا ہے کہ توفی فعل ہے، اللہ فاعل ہے، مفعول انسان زیرو ہے۔ تو مرزا صاحب نے کیا منع کیا ہے؟ تجھے ذلیل و لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ لو بھائی، اپنے لیے ذلیل و لعنتی موتوں سے بچانا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کوئی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ میں نے مختلف حدیث دکھائی ہیں، یا توفا فوت، تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ مجازی دیکھیں معنی۔ سنن ابن ماجہ، یہ دیکھیں ایک تو یہ نام ایسا رہتا ہے فی تلال القرآن، محلہ کو محلی، اور تو ان کی علمی قابلیت پر بھی رونا بھی آتا ہے، کیا کریں۔ اب سنن کو سنن ابن ماجہ بنا دیا ہے، اور کیا کہیں ان کو۔ تو بہرحال توفی کا مجازی معنی موت ہوتا ہے، یہ تو کھلی بات ہے، اس پہ تو بحث ثابت کا کرنے چلے گا بھائی۔ حقیقی معنی لفظ کا لیتے ہیں یا مجازی معنی لیتے ہیں بغیر قرینے کے ہی۔ تو چلیں یہ ساری باتیں تو ہو گئیں، اب جو پرسنل میں چیٹ ہوئی ہے، جو آڈیوز وغیرہ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے تو کوئی بات جو ہے کوئی آڈیو سنائی ہی کوئی نہیں ہے، جو اصل معاملات چلے گئے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ ویڈیو کا میں نے لنک لگایا تھا ڈاکٹر سعید مکی صاحب کی، تو اس پر اس نے تانوی صاحب کا ترجمہ لگایا، اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، اور اس کے بعد آگے یہ دیکھیں میں نے، یہ کہتا ہے کہ تم ان کو جھوٹا کہتے ہو۔ آج کل کے مولوی ان کے چلے اپنے بزرگوں کو جھوٹا، خود کو سچا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ سچا کہتے ہو، یہ مرزا صاحب کا جو معنی ہے، یہ ترجمہ جو مرزا صاحب نے کیا ہے، خود تو جھٹلاتے ہو اور ہمیں کہتے ہو۔ یہ سراج منیر والا جو کیا لکھا ہے، براہین احمدیہ کا وہ الہام، یعنی یا عیسیٰ انی متوفی کا، جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، اس کے اس وقت خوب معنی کھلے، یعنی یہ الہام حضرت عیسیٰ کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود ان کے مصلوب کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس جگہ بجائے یہود ہنود کوشش کر رہے ہیں۔ اور الہام کے یہ معنی ہے کہ میں تجھے ایسی ذلیل و لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ دیکھو اس واقعہ نے عیسیٰ کا نام اس عاجز پر کیسے چسپاں کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ تو اپنے لیے الٹا مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الٹا۔ تو کہتے جی آپ پہلے شراب بھی حرام نہیں تھی، بہت سے صحابہ بھی پیتے تھے، بعد میں کیوں حرام قرار دی گئی؟ پہلے قبلہ رخ بھی اور تھا، بعد میں کیوں تبدیل کیا گیا؟ یہ احکام کی منسوخی کی مثال لیتے ہیں، حالانکہ یہ خود مانتے بھی نہیں ہیں کہ قرآن سے کچھ منسوخ ہوا ہو۔ ہر بار ان کی ہر بات میں تضاد ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا تھا بھئی اس کا کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے جواب اس کا دیا تھا کہ اگر پہلے شراب حرام نہیں تھی تو ٹھیک تھا پینا، تو اس کا مطلب تو ہوا عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے زندہ تھے تو بعد میں فوت ہوئے مرزا صاحب کے آنے کے۔ تو قبلہ رخ جب ٹھیک تھا، دوسرا تھا، تو وہ ٹھیک تھا کہ نہیں، نماز درست ہوئی یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ہوئی۔ اس نے یہاں تو نہیں کہا، لیکن عام طور پہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم سے تھیں۔ دوسرے پارے کی پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں واضح ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے تھا قبلہ۔
تو نمازیں درست تھیں. تو اب بتا دو بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلے زندہ مانتے تھے یا پہلے یہ ترجمہ موت سے بچانے کا کرتے تھے وہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس سے تو مانا ہے گا متضاد چیزوں کا ٹھیک ہونا بیک وقت. اور حکم کے منسوخی تو الگ چیز ہے. حکم تو منسوخ ہو سکتا ہے کہ اب یوں کرو اب یوں کرو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں پھر کہا ہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، وہ غلطی لگ گئی. تو ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ مثال کس چیز کی دے رہے ہیں. پھر یہ مثال دی مسلم کی حدیث ہے جی توفی کا معنی انتقال فرمایا. تو یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ جو ہے حقیقی معنی کیا ہے اور مجاز کیا ہے. اور اس کے لیے مزید جو ہے وہ ویڈیو آپ ضرور اس کو دیکھیں. یہ تو آپ کو لغت کے امام ہیں بڑے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں، کمال تعریف کرتے ہیں. یہ علامہ زمخشری اساس البلاغہ ان کی کتاب ہے، جز ثانی ہے، دار الکتب العلمیہ سے چھپی ہے. یہ اس میں آپ دیکھیں یہ صفحہ نمبر اس کا کیا ہے 347 اور یہ 48 ہے. تو یہ 47 ہے. اس میں آپ دیکھیں کیا بتاتے ہیں وہ وفا یا مادہ ہے تو وفی کا بھی وفا باللہ و اوفا بہ وهو وفی ومنکم یفیائن ووفات وفا حقہ واوفاہ واوفوا الکیل واستوفاہ وتوفاہ استکملہ. یہ ہے ہاں یہ توفا، یہ توفا فعل آ گیا اب تفعول کا. تو یہ شغل توفا 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 کا بڑا کر دیتے ہیں. معنی کیا ہے استکملہ، کہیں ہے موت؟ کوئی بھی نہیں. یہ حقیقی معنی ہے استکملہ، کمال سے پورا پورا کسی چیز کو لے لینا. اور یہ نیچے آئیں تو یہ امین المجاز یوفال المئتی اذا زاد علیہ 100 پر اوپر کرنا یا زیادہ کیا. وافیت العام اچھا تو میں نے توفی پھر اس کو کہا فلان کہ وکری وتوفاہ سائنس تو نہیں اللہ ہے. تعالی وادرکت تو الوفات. تو یہ ہے وفات کا آ جانا. یہ دیکھیں ہاں کہتا ہے ہر ایک بشر کے لیے ایک تجربہ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وکری سائنس کیوں؟ تو جہاں پر ان کی موت کا ذکر ہے وہاں پر بھی توفی کا لفظ آیا ہوا ہے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا بڑا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جہاں پر ان کی موت ہے وہاں بھی توفی ہے. تو یہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ دیکھو باقی ہر کسی کے لیے توفی کا معنی موت، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الگ. بالکل جھوٹ ہے. تو ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی توفی ہے موت ہی ہو. تو قرآن میں بہرحال ان کے لیے جو ہے وہ حیات کے اوپر ہی دلالت کرتا ہے، وفات پر کہیں دلالت نہیں کرتا، یعنی کہ وفات ثابت نہیں کرتا. تو پھر کہتا جی کسی اور بشر کا بتائیں 2000 سال سے زیادہ عمر گزاری ہو، کوئی ایک بشر زندہ جسم سمیت آسمان پر گیا. میں نے کہا اب دوسروں سے کیا مطلب ہے تمہارا، اپنی بات کرو. عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات چل رہی ہے اس کے مطابق. ہاں جی عمر فاروق بٹ صاحب آڈیو میں کہیں کہ یہ سارے بزرگ جھوٹے تھے، آپ سچے ہیں. ان سب بزرگان کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی، حدیث کی سمجھ نہیں تھی. آپ وہ ان سے زیادہ سمجھ جائیں. آڈیو میں کہیں کہ یہ سارے بزرگ جھوٹے تھے، آپ سچے ہیں. ان سب بزرگان کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی، حدیث کی سمجھ نہیں تھی. وہ تو تم جھوٹے ثابت ہو گیا نا، تمہارا دجل سارا سامنے آ گیا. جو دان ہم نے اب چکھا کون ہے سے شراب بزرگ کی، اس آگے؟ میں واضح ہو گیا ہے کہ جھوٹ تم نے بولا ہے. انہوں نے ان کی بات ایسی نہیں ہے. پھر میں اور نے اوپر لکھا پرانے ہے نا کیا اور جناب، نئے کیا سب ایڈیشنل میں کسی یہی چیز ہے. ایک بشر کا زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر جنہوں اٹھایا جانا ثابت کریں اور واپس آنا بھی آپ انتظار کرتے ہوں، ٹھیک ہے. اور کسی ایک بشر کے لیے کی 2000 سے زیادہ سال عمر ہوئی ہو ثابت کریں. پر جتنے میں نے پرانے ایڈیشن دکھائے ہیں نا، یہ بزرگان مت مسلمہ ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، آپ کی کتابیں ہیں. کہیں ان کو جھوٹا، کہیں خود کو سچا، ٹھیک ہے. کہیں قرآن کی ان کو سمجھ نہیں تھی، آپ کو ان سے زیادہ سمجھ ہے. ہاں یہ پرانے ایڈیشن ہے، نئے تحریف شدہ ایڈیشن نہیں ہے جیسے آج کل آپ کر رہے ہیں تعریفات. نہیں تو اس سے ہوگا کیا؟ کسی اور بشر کا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ میں ثابت کرنے بیٹھ جاؤں
تو پہلی بات تو آپ مانیں گے نہیں. فرض کریں آپ نے مان لیا پھر کیا ہوگا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مان لیں گے؟ نہیں مان لیں گے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے. تو میں فضول کام کیوں کروں؟ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایک آدھ کے علاوہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایک تو کوئی پرویزی ہے، وہ تو ہمارا بزرگ ہی نہیں، منکر حدیث ہے، کافر ہے. تو ایک کو دیکھا وہی نکلا. تو میں ایسے کیوں دیکھوں اتنا ڈھیر؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا میں تو کھول کے دیکھتا ہی نہیں ہوں. ویڈیو اور آپ نے دیکھی نہیں ہے، میں نے کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے. میں ایسے کیوں دیکھوں اتنا ڈھیر؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا میں تو کھول کے دیکھتا ہی نہیں ہوں. ویڈیو اور آپ نے دیکھی نہیں ہے، میں نے کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ حضرت کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پرسنل بشر میں نہیں تھے. اس کے وہ اسکرین میں نے نہیں ٹھیک ہے، کھولے تھے. وہ آپ لوگ کے جس بقول نے ویڈیو بنائی تو میں اس یہی میں نے سمجھوں. دیکھے تھے. بشر تھے یہی میں عیسیٰ نے علیہ کہا السلام، میں نے کب کہا نہیں تھے. ویڈیو سے ہی وہ ریکارڈنگ انسان تھی بشر سنائیے ہی آپ. ہوتا ہے، ہم بھی ہیں. تو بشر ہونے سے کیا بندہ مر جاتا ہے؟ ہم زندہ نہیں ہیں؟ یا کہہ دو ہم زندہ نہیں ہیں تو پھر سوچ لیتے ہیں. یہ آپ کو فضول کام ہی لگے گا نا، کیونکہ کوئی بشر رسول زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور کسی بشر رسول کسی بشر انسان 2000 سال سے اوپر جو ہے نا. لو بھائی، بشر رسول نہیں جا سکتا. ہم کب کہتے ہیں بشر رسول جا رہا ہے وہ فلاں چلا؟ ہاں، بات تو ہے کہ اللہ نے اٹھایا ہے کہ نہیں، اللہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں. ان کو اختلاف کا ہی نہیں پتہ، کیسی جاہلانہ بات کی ہے. وہ عمر نہیں گزاری. ہاں، آپ کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا جانا ثابت تو کریں، پہلے جانا ثابت کر دیں. آنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ بات کی باتیں ہیں. زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا. اور اپنے بزرگوں کو جھوٹا تو آپ نے کہا ہی نہیں. آپ تو اپنے کتابوں سے ہی انکاری ہو جاتے ہیں. سچ نظر نہیں نہ آتا، سچ نظر بھی نہیں آتا اور ہضم بھی نہیں ہوتا. نہ دیکھیں آپ، دنیا تو دیکھتی ہے نا. میں نے تو بڑی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ دنیا بیوقوف نہیں ہے. ہاں، آپ چند مجاہدین پھر کسی ایک بشر کا زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر جانا ثابت کریں. ٹھیک ہے، اور اس کا آپ انتظار کر رہے ہوں. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ. نہیں تو اس سے ہوگا کیا؟ کسی اور بشر کا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ میں ثابت کرنے بیٹھ جاؤں تو پہلی بات تو آپ مانیں گے نہیں. فرض کریں آپ نے مان لیا پھر کیا ہوگا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مان لیں گے؟ نہیں مان لیں گے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے. تو میں فضول کام کیوں کروں؟ کسی اور کی بات ہی نہیں ہے، بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. اختلاف ان پر ہے تو ان پہ بات کریں، باقیوں کو تو فائدہ ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشر نہیں تھے؟ جب ایک بشر رسول کے لیے، ایک بشر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، قانون مقرر کر دیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بشر نہیں تھے؟ اس کا مطلب ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بشر نہیں تھے. کبھی آپ مان جاتے ہیں کہ بشر تھے، کبھی آپ کہتے ہیں بشر نہیں تھے. میں نے کب کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بشر نہیں تھے؟ اور کیا قانون مقرر کیا ہے؟ ہوائی فائرنگ تو نہ چھوڑیں، پتہ نہیں کتنے قانون ہوں گے. کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو دیکھتے ہیں آپ کون سے قاعدے کی بات کر رہے ہیں. وہ میں پھر بعد میں سنوں گا. تو کسی قاعدے کی طرف آئے ہی نہیں، الٹا کاپی پیسٹ کیا، وہی ڈھیر لگا دیا. یہ دیکھیں ان میں سے ایک میں نے چھوڑ دیا ہے. تو پہلے یہ آڈیو سن لیں ایک. آپ قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ قرآن سے آپ اصول دینے والے تھے. میں لگا دیتا ہوں آپ کے بزرگوں کی کتابیں، 500 لگا دوں، 600 لگا دوں اسکین. اس کا کیا فائدہ؟ جو چل رہی تھی اس سے دیں. کیوں بھاگ رہے ہیں قرآن سے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بھاگ بھی رہے ہیں، اور وہ دیکھیں آواز بھی نکل رہی ہے، بڑی زور سے بھاگ رہے ہیں. آرام سے آرام سے فاروق صاحب. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہہ رہا ہے پھر ڈھیر لگا دیا. وہ میں نے صاف کر دیا کیونکہ پھر کام کی چیز سامنے نہیں آتی جو دکھانے والی ہوتی ہے، خام خواہ کا ڈھیر ہوتا ہے. تو پھر کتابوں کے ڈھیر لگا دیے اسکین کے. میں نے بھی لگا دیے، دیکھیں میں نے پھر یہ کہا. بزرگوں کی سمجھ میں فیصلہ ہو رہا ہے. بزرگوں کی سمجھ میں فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے لگا دی. کتنی کتابیں لگا دی بزرگوں کی، آپ کے بزرگوں کی. کہہ دو ہمارے بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں، ان کو قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں تھی. بزرگوں کی بات کہاں سے ہو رہی؟ قرآن سے اصول کو یہ پیش کرنا تھا. آپ ہوائی کوئی اصول چھوڑ رہے تھے. یہ لگاؤ اپنے بزرگ کی کتاب میں.
اپنے مرزا صاحب کی لگائی ان کے سراج منیر، تو کہتے ہیں وہ جی پہلے شراب بھی حلال تھی، بعد میں حرام ہوگی، پہلے قبلہ اور تھا اور ہو گیا۔ پھر بزرگوں کیوں لگا رہے ہو؟ اگر بزرگ نے پہلے مان بھی لیں، چلو کسی نے ایسا کہا ہو کہ فوت ہوئے ہیں، مرزا تو کسی کے محمود کہنے سے صاحب کیا کیا ہوتا ہے؟ بتا بعد رہے میں ہیں ان کو تفسیر کسی نے بتا صغیر میں؟ دیا ہوگا کہ بھئی آپ کو کیوں نہیں سمجھ مانتے نہیں ان کو؟ آئی کہہ کہ دو ان کو بھی مسلمانوں کا قرآن کی عقیدہ سمجھ نہیں تھی۔ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ یہ السلام جو خود نہیں ہوئے، تو انہوں تفسیر نے صغیر مان کے لیا ترجمے ہوگا کر جیسے کہ کر ہم نے کے ثابت کیا کئی پھیلاتے کتابوں ہو، میں موجود ہے۔ وہ کہہ دو وہ سب جھوٹ ہے، اس میں سمجھ ہی کوئی نہیں قرآن کی، ایسے ہی پاگلوں کی طرح خام خواہ پھیلا دیے۔ یہ ہے تفسیر صغیر، ٹائٹل پیج وغیرہ وغیرہ، 555 نمبر صفحہ ہے۔ تو اس میں یہ آیت سورۃ الاحزاب کے تحت آیت نمبر 56 ہے ان کے مطابق۔ اس میں اب بیٹوں کا ذکر ہے، تو اس کے تحت جو ہے جو تفسیری نوٹ ہے، اس کو میں نے الگ سے بھی لکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں بیٹوں کا لفظ ہے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے ہاں کوئی جوان بیٹا نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ حکم عام دیا جاتا ہے، لیکن اس میں استثناء بھی ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقل لہما اف، یعنی اگر تم میں سے کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ حالانکہ مسلمانوں میں لاکھوں آدمی ایسے نظر آتے ہیں جن کی اولاد کوئی نہیں، تو لا تقل لہما اف کا مطلب مخاطب کون ہوا؟ کیا ایسی صورت میں ہم اس حکم کو بے فائدہ کہیں گے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر حکم میں استثناء ہوتا ہے۔ لیں بھائی، بعض پر وہ چسپاں ہوتا ہے اور بعض پر نہیں ہوتا۔ لیں ایک تو کہہ رہے ہیں بھائی ہر حکم میں استثناء بھی ہوتا ہے، تو جب آپ کہہ رہے ہیں ہر حکم میں استثناء ہوتا ہے، مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں، دوسرے گرو آپ کے، تو آپ نے اصول وہ جی بشر نہیں جا سکتا آسمان پر، تو وہ کہہ رہے ہیں استثناء ہوتا ہے، تو پھر فضول دلیل استدلال آپ کیسے کرتے ہیں جو بنتا ہی نہیں ہے۔ آگے سنیں، کہہ رہے ہیں بعض دفعہ سب پر ہی چسپاں نہیں ہوتا۔ لو بھائی، وہ اصول ہی کیا جو سب پر ہی چسپاں نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی جزیہ ہی نہیں ہے، کسی پر لگا ہی نہیں وہ کبھی۔ تو یہ ہے ان کی حالت، اسی ہے بھاگے قرآن سے جو ہے توفی جو ہے اس کی مثال دینے سے بھاگ گئے۔ وہ پھر وہ بخاری میں ہے ممیتو کا ماروں گا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، کسی کے جھوٹ موٹ کے حوالے توڑ موڑ کے، اور اکثر کے جو ہے وہ توڑ موڑ کے اکثر کے ہوتے ہیں، تو کسی کے درست ہے تو وہ اپنے خلاف جا رہے ہیں، ممیتو کا ماروں گا، یہ کہتے ہیں موت ہوگی، وہ اللہ کہہ رہے ہیں میں ماروں گا۔ اچھا، اور اس طرح کہ وہ آپ کو جو ہے پہلے وہ دکھائے جا چکے ہیں، اور تھانوی صاحب کا ترجمہ پیش کیا، اس میں بھی انہوں نے واضح کیا ہے کہ وفات ابھی نہیں ہو رہی، بلکہ آسمان پر زندہ موجود ہیں وہ۔ اور یہ کیا کہتے ہیں جی بزرگوں کا عقیدہ ہے، ان کو جھوٹا کہو، یہ خلاف ہے، وہ کیسی بکواس اوپر کرتا رہا ہے۔ یہ دیکھو اپنے بزرگوں کی کتابوں سے انکاری یعنی جھٹلا گئے، تو حالانکہ خود کو سچا کہتے ہیں ان کو جھوٹا۔ ہم تو ان کو سچا کہتے ہیں، تمہارا دجل اور فریب واضح آ چکا ہے، ہو چکا ہے، اور ہمارے بزرگ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا زندہ مان رہے ہیں آسمان پر، ہم بھی مان رہے ہیں۔ تو جھوٹ کی نجاست تو تم نے کھائی ہے، اور دجل فریب تم نے کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں وہ یہ رکھتے ہیں روایات ناصر وغیرہ بھی ان پر لگا ہوا ہے، ان کا کاروبار ہے۔ پھر کہتا ہے بلاگ کیوں کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، جب تمہاری رکھتے ہی ایسی ہیں تو پھر بلاگ ہی کریں گے۔ تو بہرحال یہ ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو ضرور